الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اس سے قبل کے درس میں زیارت قبور کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے اور اس سے متعلق باتیں بیان کی کہ قبر کی زیارت کرنی چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور قبر کی زیارت کرنے کے سلسلے میں کچھ آداب کیا ہیں۔ قبر کی زیارت آدمی کہاں کرنے جا سکتا ہے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ زیارت قبر، ہم جسے مزار کہتے ہیں، مزار کا معنی ہوتا ہے زیارت کی جگہ، بار بار جس کو لوگ دیکھنے جائے وہ مزار ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ عام طور پر ہمارے یہاں مزار کہا جاتا ہے ان قبروں کو جن کو سجا کر کے، سنوار کر کے، خوبصورت بنا کر کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ عام طور پر جتنے بھی مزارات ہیں ان سب مزارات کے پیچھے کچھ نہ کچھ سیاسی لوگ ہیں جو اس کی کمائی کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مزار کیسے بنا۔ کہتے ہیں کہ ایک بھکاری تھا، وہ لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، مر گیا سڑک کنارے، اس کی لاش پڑی تھی، کسی کے پاس اتنا فرصت نہیں ہے کہ اس کے لاش کو اٹھائے لے جائے دفنائے۔ اب ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے اس کے لاش کے اوپر ایک چادر ڈال دیا، کیونکہ لاش کھلا پڑا ہوا تھا۔ اب کوئی سوچا کہ بھائی کچھ پیسے دے دیتے ہیں تاکہ کوئی اٹھا کر کے لے جا کے دفنائے گا، تو کوئی 10 روپیہ، کوئی 20 روپیہ، کوئی 30 روپیہ کر کے اس کے قبر کے پاس رکھنا شروع کر دیا تاکہ اس پیسے کو اکٹھا کر کے اس کو جنازے کی اہتمام کیا جائے، اس پیسے کے خرچ کیا جائے، قبر وبر تک، دفن تک اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو کسی نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو مرنے کے بعد بڑا فائدہ دے رہے ہیں، لوگ پیسہ دے دے کے جا رہے ہیں۔ وہیں سے ٹرینڈ شروع ہوا اور مزار بن گیا۔ آدمی مر گیا بیماری سے، اب لوگ اس کے مزار پر جانا شروع کر دیے۔ صرف وہ نہیں، اس کے گھوڑے کے مزار پر جانے لگے، اس کے نوکر کے مزار تک جانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے مزار۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ انسان 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں دور سے عبادت کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آدمی ایک شہر سے دوسرا شہر نہیں جا سکتا ہے، ایک شہر سے دوسرا شہر نہیں جا سکتا ہے، ایسا نہیں جانا چاہیے۔ الا یہ کہ انسان کسی کام سے جا رہا ہو، چلو وہیں جائیں گے، وہاں نماز پڑھ لیں گے اور وہیں کام کر لیں گے، تو ایسا کرنے کے لیے جانا جائز درست ہے۔ ورنہ آدمی خصوصیت کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر جائے کہ ہم جا کے وہاں نماز پڑھ کے آتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ چلو کلکتہ کا رہنے والا آدمی ہے، چلو دلی جامع مسجد جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہے نا، تو اس میں کوئی ثواب نہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک آدمی دوسری جگہ نماز کے لیے جاتا ہے، اس کی ایک شکل یہ بنتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی گاؤں دیہات میں رہتا ہے، اس کے یہاں نماز تراویح کا کوئی صحیح اہتمام نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز تو اپنے گاؤں میں پڑھ رہا ہے، لیکن نماز تراویح کی کوئی خاص اہتمام اس کے یہاں پر نہیں ہے، یا یوں سمجھیے طاق رات میں نماز کا وہ اہتمام نہیں ہے جو بہت ساری جگہ شہروں میں ہوتا ہے۔ تب وہ گاؤں سے شہر آتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، طاق رات کو قیام اللیل کرتا ہے اور پھر صبح واپس گاؤں چلا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس نیت سے چلو بڑا شہر ہے، وہاں ایک بڑی مسجد ہے، چلو اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ دور دور سے مسجد جاتے ہیں کہ چلو اس مسجد میں جا کے نماز پڑھے، دیکھ کے آتے ہیں کہ ایسی مسجد ہے، جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ بات چلی اس کے بعد مزار کی سلسلے میں، کیونکہ لوگ مزاروں پر جا کر کے ایسے کام کرتے ہیں جو عبادت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے
بہت زیادہ بیمار ہوئے انتقال سے قبل، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر سے منہ کو ڈھانک لیتے تھے، اور پھر بخار کی وجہ سے بدن گرم ہوتا تھا، اس گرمی سے اس چادر میں گرمی آ جاتی تھی، اور وہ گرمی سے جب دم گھٹنا شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی ہے۔ قبور انبیائہم، نبیوں کے قبروں پر جا کر کے نماز پڑھنا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ کس کے قبر پر؟ یہودیوں نے اپنے نبیوں کے قبروں پر عبادت کرنی شروع کی۔ ہمارے یہاں تو آدمی پتہ نہیں کس کس کی قبر پہ جا کے عبادت کرنا شروع کر دیا۔ کچھ بھی ہو جائے، آدمی کتنا بھی نیک متقی پرہیزگار ہو، کسی نبی کا مقابلہ یا ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب کسی نبی کے قبر پر جا کر کے عبادت کرنے سے یہودی و نصرانی لعنت کے مستحق ہوئے، تو کوئی اگر کسی غیر نبی کے قبر پر جا کر کے عبادت کرتا ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا، اس کے عذاب کا مستحق نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قبروں پر جا کے سجدہ کرنا، قبروں پر جا کر کے عبادت کرنا، قبروں پر جا کر کے نمازیں پڑھنا، یہ یہودیوں کی اتباع کرنا ہے، نصرانیوں کی پیروی کرنا ہے، یہ امت محمدیہ کا کام نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم کی طور طریقے کو اپناتا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے جیسا زندگی گزارتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جائے گا، قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو جتنے بھی لوگ قبروں پر جانا، سجدے کرنا، دعائیں کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، مرادیں ماننا، چادریں چڑھانا، نیکی کے نیت سے، خیر و برکت کی نیت سے مزار پر جانا، یقیناً ایسے لوگ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کے مستحق ہیں۔ لوگوں کو اس قسم کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ عبادت کے لیے نہیں لیکن گھومنے جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ گھومنے جاتے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک آدمی گھومنے گیا گولڈن ٹیمپل، آیا سنا رہا تھا کہ ارے ہم گئے گولڈن ٹیمپل دیکھے، ایک دم سونے کا بنا ہوا، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی تجھ کو کیا پڑی تھی گولڈن ٹیمپل جانے کی؟ کچھ نہیں ملا تھا، تو مندر گیا؟ بولے کیا بولے مولانا، دوستی ہے، دوستی نبھانا پڑتا ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ مزار گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی ہو، پھر کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ جب تمہارے ساتھ مزار گیا تو تم اس کے ساتھ چلے گئے گولڈن ٹیمپل، تو دونوں ایک ہی ہوئے، فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ مزاروں کی زیارت جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی چاہے تاج محل کی زیارت کرے یا اجمیر مزار کی زیارت کرے، دونوں سیم ہے، دونوں کیا ہے؟ سیم ہے۔ بات صرف اتنا ہے کہ جو تاج محل کا پیسہ کھا رہا ہے وہ ٹورزم کے نام پہ کھا رہا ہے، اور جو اجمیر کا پیسہ کھا رہا ہے وہ دین کے نام پر، عبادت کے نام پہ کھا رہا ہے۔ لیکن دونوں چور ہیں، دونوں کھا رہے ہیں، دبا کر کے پیسے کھا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں کہ لوگ مسجدوں کی کیا کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، لیکن مزار کی مخالفت کرتا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے پولیٹیشین سب مزار میں انوالو ہوتے ہیں، وہاں سے سارا کالا دھن جو ہے نا پولیٹیشین کے وائٹ کرنے کا وہی ایک ذریعہ ہے۔ ایسا جگہ جہاں لے جا کر کے جتنا چاہو پیسہ رکھ دو، نہ کبھی انکم ٹیکس ریڈ مارے گی اور نہ کبھی اس کا کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ نہ مزار والے پیسہ رکھا ہوا ہے، نہ ان کا کوئی کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ ہوگا، نہ اس اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالا جائے گا، اور نہ کیا کہتے ہیں وہ انکم ٹیکس ریڈ مارے گی، نہ آمدنی دکھانا ہوگا، نہ خرچہ دکھانا ہوگا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان جتنا زیادہ چاہے پیسہ ڈال کر کے رکھ دے، کھا لے پی لے کچھ بھی کر لے، اس کو کچھ حساب و کتاب نہیں دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہندوستان کے پاس جتنا سونا ہے نا،
اس کا 1/3 تو مزاروں اور مندروں میں ہے، 1/3 سونا مزاروں اور مندروں میں ہے۔ مزار کی کمائی بہت ہے، بہت سارے لوگ سعودی عرب کے بارے میں بولتے ہیں سعودی ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے نا۔ ایک آدمی ایک دن کہہ رہا تھا کہ ارے سعودی والے تو حرم شریف کے نام سے پوری دنیا سے چندہ کر کر کے امیر بن گیا۔ بولا آج تک کتنا دیے ہو جو بول رہے سعودی والے امیر بن گئے حرم شریف کے نام سے چندہ کر کر کے؟ بھئی جتنا سال بھر میں ان کے پاس چندہ آتا ہوگا نا اتنا تو لوگ رمضان میں افطار میں بانٹ دیتے ہیں۔ اور اگر پیسہ ہی کھانا تھا تو اللہ کے نبی کے قبر کے پاس ایک تو خالی ڈبہ رکھ دیں، ہندوستان کی ہاف اکانومی وہاں جا کے، پوری دنیا کی ہاف اکانومی وہاں جا کے جمع ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ کمائی تو مزار پر ہے، مسجد کے لیے چندہ مانگو کوئی دے گا نہیں دے گا، مزار پہ جا کے ٹھیک آدمی پیسہ ڈال کے آتا ہے۔ اس لیے کہ مسجد کے لیے دیکھنا بھی پڑتا ہے، حلال دینا ہے کہ کیا کہتے ہیں پاک صاف پیسہ دینا ہے۔ مزار پر کیا ہے جو چاہو غلاظت ڈال کر کے آ جاؤ، آدمی دے رہا ہے، وہ لے بھی لے رہا ہے۔ وہاں پہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہاں چور بھی جا کر کہے گا کہ میری ترقی کے لیے آشیرواد کرو تو دے گا۔ فلم اسٹار جاتے ہیں اپنی فلم ہٹ کرانے کے لیے، ہے نا، سب کو آشیرواد ہے، چور کو بھی، نیک کو بھی، متقی کو بھی، پرہیزگار کو بھی۔ متقی تو نہیں جاتا ہوگا، یعنی ان کے اعتبار سے دیندار لوگ سب کا ایک ہی حال ہے۔ تو مزارات اس دنیا کے سب سے خطرناک اور سب سے کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا آپ کہہ سکتے ہیں، خطرناک جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ شیخ معراج ربانی تو یہ سب کہنے بہت کھل کے بولتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے نا۔ شیخ معراج ربانی کی تقریر سنیں، مزار کے اوپر جو ان کی تقریر ہے، جب صاف الفاظ میں کہتے ہیں وہاں پر دولت بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، یہ سب تو ہوتا ہے مزار میں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے کہتے ہیں الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک۔ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ لوگ نبیوں کے قبروں پر جا کے عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، لہذا تم لوگ یاد رکھو قبروں کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کر کے جا رہا ہوں، میں تم کو اس سے روک کر کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں باتیں واضح نہیں ہوتی ہیں اور آدمی وہ کام کرتا ہے تو اسے بولتے ہیں چلو بھائی یہ چیز کلیئر نہیں ہے تو یہ حلال ہے یا حرام ہے، آدمی کر لے رہا ہے کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ہو سکتا ہے کہ اس کو جانکاری نہ ہو۔ جس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وضاحت کے ساتھ واضح کر کے کلیئر انداز میں بیان کر کے جا رہے ہیں فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں تم کو اس سے منع کر کے جا رہا ہوں، تم لوگ قبروں کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، اس کے باوجود کسی کا مزاروں پر جا جا کے سجدے کرنا کسی بھی صورت میں اس کو اسلام کے اندر باقی رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ ولی احمد، اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے بسند جید، بالکل صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً حدیث ہے، کہتے ہیں ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء الذین یتخذون القبور مساجدا۔ اس کائنات کے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت واقع ہوگی، اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے، ہے نا۔ جو لوگ قیامت واقع ہونے سے پہلے مر گئے وہ تو مر گئے، جو زندہ رہیں گے اور قیامت واقع ہوگی وہ اس کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یتخذون القبور مساجدا، جو قبروں پر جا جا کے سجدے کیا کریں گے، قبروں پر جا جا کے سجدے کریں گے۔ اللہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ومن جمع بین سنت رسول اللہ ومن جمع بین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور وما امر به ونهى عنه كان عليه وما كان عليه اصحابه بین ما علیہ اکثر الناس اليوم رأى احدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان ابدا
فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة الی القبور وہؤلاء یصلون عندها والیہا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یعنی حدیثوں کو جو بیان کیا ہے قبروں پر عبادت کرنے سے سلسلے میں، اور جو کچھ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے اور جس پر آج لوگ پائے جاتے ہیں، اس پر اگر غور کریں گے تو یہ دو الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہے نا۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ لوگوں کو منع کرتے ہیں قبروں کی زیارت سے، قبروں پر جا کے عبادت کرنے سے۔ ایک طرف صحابہ اکرام کا عمل یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کبھی بھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہوئے، اور دوسری طرف آج کی امت ہے جو مکمل مخالفت پر اتری ہوئی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ کرام نے منع کیا، اور یہ لوگ وہاں جا کر کے عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آج کل کے مسلمانوں کے اعمال کو اکٹھا کیا جائے تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دائیں کہا ہے تو لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بائیں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ عِندَهَا وَنَهَا عَنْ اتِّخَاذِهَا مساجد، کہ لوگ قبروں پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس سے منع کیا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ يَبْنُونَ عَلَيْهِ الْمَسَاجِدَ وَيُسَمُّونَهَا مُشَاهِدَ، کہتے ہیں کہ لوگ آج کی تاریخ میں صرف مزاروں پر سجدہ نہیں کرتے ہیں، ان پر مسجدیں بھی بناتے ہیں، اور وہاں جا کر کے کیا کہتے ہیں، اس کو الگ الگ نام دیا کرتے ہیں، درگاہ، مشاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درگاہ، الگ الگ نام دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَنَهَا عَنْ إِيقَاظِ السُّرُجِ عَلَيْهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لائٹ لگانے سے، وہاں چراغ کرنے سے، وہاں روشنی کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ لوگ وہاں جا کر کے یہی سب کام کرتے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ يَقِفُونَ الْوُقُوفَ عَلَىٰ إِيقَاظِ الْقَنَادِيلِ عَلَيْهَا، کہ لوگ قبروں کو، مسجدوں کو ویران چھوڑ دیے ہیں، قبروں پر چلے گئے ہیں، وہاں جا کر کے روشنی کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے قندیل لگا رہے ہیں، وہاں جا کر کے آدمی چراغ کر رہے ہیں، مزاروں پر جھومر لگایا جا رہا ہے، اے سی سیٹ کیا جا رہا ہے، ہاں بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کو لا کر کے مزاروں پر لا کے سیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس کی رغبت دلایا جا رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں تو کم سے کم آدمی اگر عبادت کرنے بھی نہیں جا رہا ہے تو کم سے کم دیکھنے جا رہا ہے کہ کتنا خوبصورت سجایا ہے، کتنا بڑھیا بنایا ہے نا، کتنا خوبصورت انداز میں قالین بچھایا ہے، لائٹنگ کتنی خوبصورت لگائی ہے، یہ پھول کتنے اچھے بنائے ہیں، دیوار کتنا خوبصورت بنایا ہے، پینٹنگ کتنی اچھی ہے، عمارت کتنی مضبوط ہے، یہی سب چیز انسان کیا کر رہا ہے؟ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے سے بھی منع کیا ہے، قبروں پر چراغاں کرنے سے منع کیا ہے۔ وَنَهَا عَنْ تَتَّخِذَ عِيدًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عید نہ بناؤ قبر پر۔ عید مطلب بار بار لوٹنے کی جگہ ہے نا، بار بار گھوم کر قبر پر مت پہنچا کرو، کبھی کبھی جایا کرو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، اس کو بار بار انسان اپنا شیڈیول میں قبروں کی زیارت کو نہ رکھے۔ شیڈیول بنا لیا، ہر جمعہ جائیں گے، ہر عید کو جائیں گے، ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جائیں گے، ہے نا، تہوار کی جگہ بنا لیا ہے، 15 شعبان کو ضرور جانا ہے، 15 شعبان کو قبرستان اگر آدمی نہیں جائے گا تو ایسی صورت میں لگتا ہے کہ اس کے گھر میں آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، چڑیل بھوت شیطان سب اس کے گھر میں گھس جائیں گے، ہے نا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ يَتَّخِذُونَهَا أَعْيَادًا وَمَنَاسِكَ، اب لوگ قبروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہاں عید یعنی وہاں بار بار تہوار کے لیے جاتے ہیں، اور مناسک کچھ مخصوص اعمال بھی کرتے ہیں، جس طرح حج کے مخصوص اعمال ہوتے ہیں ویسے قبروں کے بھی مخصوص اعمال ہوتے ہیں، کہ ادھر سے داخل ہونا ہے، ادھر سے ایسے گھوم کر کے ایسے کر کے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے، قبر کے گرد چکر لگانا ہے، قبر کے گرد طواف کرنا ہے۔ ابھی وہ چتور والا صحاب گیا تھا نا مزار پر، ویڈیو وائرل ہوا، چتور والا صحاب پیدل حج کرنے جو جا رہا تھا، ابھی ایک اور جا رہا تھا پیدل حج کرنے، پاسپورٹ نہیں تھا تو اجمیر چلا گیا، دیکھیں اس کا ویڈیو، ہاں
وہ بھی حج کرنے نکلا، کیا وہ پیدل جا رہے ہیں، پاسپورٹ نہیں ہے، اب اللہ کے راستے پر نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب انتظام کر دے گا، پاسپورٹ خود بخود پیچھے پیچھے چل کر کے آ جائے گا، ہے نا۔ یہ سب بولا، سوچا کہ اس کو بڑا فیم مل رہا ہے، وہ تو اپنے بھکت لے کے گھوم رہا، پیسہ دے کر کے آدمی ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، اور یہ بھی اپنا نکل پڑا۔ اب جب دیکھا جانے نہیں دے گا راجستھان سے آگے، تو اجمیر پہنچ گیا وہ جا کر کے، چلو یہیں 4-5 چکر 8-10 چکر لگا لو، اس کا کیا کریں گے، ہے نا۔ ان کو کانسیپٹ بھی تو ہے، جو 7 مرتبہ اجمیر جائے گا حاجی کا ثواب مل جائے گا اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، تو لگا وہ بھی چل دیا۔ قبروں پر جانا، گھومنا، وہ کیا کہتے ہیں، عجیب، مجھے تو ہنسی آئی کہ بابا جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی شراب میں ڈفرینس کر رہا ہے کہ نہیں، میں یہ اس برانڈ کا شراب نہیں پیتا، میں اس برانڈ کا شراب پیتا ہوں، ہے نا۔ یہ سب تمباکو خور لوگوں کا الگ الگ برانڈ ہوتا ہے، پان میں زردہ کھانے والوں کا ہوتا ہے کہ میں یہ زردہ کھاتا ہوں، یہ نہیں کھاتا۔ ویسے مزار پر گیا، وہ سب کچھ کیا، لیکن اب بابا کو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں دے گا، ہے نا۔ تو وہ گیا ہی کیوں پھر وہاں پہ، اور جب گیا تو پھر اس سے تجھ کو پرہیز کیسے ہو گیا نا۔ اسلام وہیں پہ جا کے خطرے پہ تھوڑی پڑا ہے کہ بابا سر پہ ہاتھ رکھے گا تو کافی، کیا کہتے اسلام سے نکل جاؤں گا، باقی سب جائز ہے۔ تو لگا ہوا ہے آدمی اس طرح کے، وہ مناسک، مخصوص اعمال آدمی قبروں پر مزاروں پر جا کے کر رہا ہے۔ یجتمعون لها کاجتماعهم لعید او اکثر او امر بتسویتها، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ لوگ عید اور دوسرے مناسبت سے مسلمانوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے، اس سے زیادہ گیدرنگ یہ مزاروں پر کر دیتے ہیں، ہے نا۔ آپ نہیں دیکھیں گے جمعہ کی نماز میں اتنے سارے لوگ نظر آئیں گے، 15 شعبان میں جتنی قبرستان میں نظر آ جائیں گے آپ کو، ہے نا۔ قبرستان ایک دم چاروں طرف لائٹ لگاتے، چمچماتا ہوا، چاروں طرف لائٹنگ، ہوڈنگ، سب بینر سب لگے گا 15 شعبان میں، ہاں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، 15 شعبان میں آدمی نکلا مغرب کے بعد سے ادھر سے ادھر نیا نیا پہن کر، خوشبو اور عطر لگا کر، مرد عورت سب لگا ہوا ہے۔ 15 شعبان کو کہتے ہیں روحوں کی عید، آتماؤں کی عید، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں آتمائیں واپس آتی ہیں، انسان کی روح واپس آتی ہے۔ اس کے وجہ سے گھر کی عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں وہ بند سنور کر بیٹھتی ہیں کہ اس کا پتی اس کو دیکھنے آئے گا روح کی شکل میں آج، یہ بھی ان کے یہاں پر ہوتا ہے۔ اب بابا دیکھ کے چلا جاتا ہے، سب قبرستان گئے، بابا گھر پہنچ گیا، یہ حالات ان ہوں گے۔ کما روا مسلم فی صحیحہ عن ابی الحیاج الاسدی، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو الحیاج اسدی سے حدیث نقل کرتے ہوئے کہا، قال لی علی، کہ مجھ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثیلا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، تم کسی تمثیل کو نہ دیکھو مگر اس کو مٹا دو، کھرچ کر کے جو مورتی بنا کر پوجا کی جا رہی ہے اس کو مٹا دو، اسی کو تماثیل کہا گیا۔ اسی طرح سے ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اگر کوئی قبر کو تم دیکھو کہ وہ اونچی ہے، اونچا بنا ہوا ہے، تو اس کو کیا کر دو، برابر کر دو۔ کتنا برابر؟ نارمل قبروں کے برابر، زمین کے برابر نہیں، نارمل قبروں کے برابر۔ کتنا؟ 1.5 فٹ، زمین سے کتنا ہوگا؟ 1.5 فٹ اونچا رہے گا قبر، اس سے زیادہ قبر کو اونچا نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ قبر کو، تاکہ لوگ قبر کے اوپر نہ بیٹھیں، پتہ چلے کہ یہاں پر قبر ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ ابھی آپ قبرستان چلے جائیے، ایک دم 4 فٹ 5 فٹ اونچا کر کے ایک دم دور سے ایک دم گھیر کر کے بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے کچھ قبر ایسے لوگوں کی بھی ہے جو پکے شیطان لوگ تھے، ہے نا، ان کی بھی قبریں ویسے بنائی گئی ہے، ایک دم اونچا کر کے بنا دیا گیا ہے۔ سلطان کی قبر دیکھیں، اسی قبر 3 نمبر قبرستان میں پولیٹیشین لوگوں کی قبریں نہیں ہیں، سجا سنوار کر کے ایک دم خوبصورت اونچا بنا کر کے، چاروں طرف سے دیوار بنا کر کے۔ اچھا، وہ قبر ہے؟ ابھی وہ بات سامنے آئے گی، جیسے ابھی حدیث سامنے آ جائے۔ کیا ہے؟ لوگ ان قبروں پر جا کے تو مست ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، ایک دم کیا بنایا گیا، جیسے اسٹیشن میں بیٹھنے کے لیے کرسی بنائی رہتی ہے، ویسے جا کے مست آرام سے آدمی اس پر بیٹھ جاتا ہے، ایک دم مست ٹیک لگا کر کے۔ اگر تھوڑا سا
جو راستہ ہے راستے کے سائڈ میں اگر مل جائے تو آدمی اس پر ٹیک لگا کر مست آرام سے بیٹھ جاتا ہے، چلو تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھ لیتے ہیں، اس طرح سے بنا دیا۔ وہ حدیث و ثمامہ بن صفی عند مسلم ایضاً، اسی طرح سے ثمامہ رحمہ اللہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، قال كنا مع فضالہ بن عبید بأرض الروم، کہتے ہیں کہ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ اٹلی میں تھے، فتوفى صاحب لنا، ہمارا ایک ساتھی مر گیا، فامر فضالہ بقبرہ، تو فضالہ کو نے حکم دیا کہ ان کو قبر میں ڈالا جائے، ثم ان کو قبر دیا گیا، فسویہ، اس کے قبر کو انہوں نے کیا کیا، برابر کر دیا، مطلب نارمل ہائٹ میں رکھا۔ فقال ثم قال، اور کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتها، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے اسی طرح سے قبروں کو برابر رکھنے کا، قبروں کو اونچا کرنے سے منع کیا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ يُبَالِغُونَ فِي مُخَالِفَةِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، اور لوگ آج کی تاریخ میں ان حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے قبروں کو اونچا کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ وَيَرْفَعُونَهَا عَنِ الْأَرْضِ كَالْبَيْتِ، اور وہ قبر کو اونچا کرتے ہیں زمین سے پورے گھر کے طرح سے، اونچا بنا کر کے، گنبد لگا کر کے، مینارہ لگا کر کے، دیواریں کھڑی کر کے چاروں طرف سے اس کو سجاتے ہیں۔ وَيَعْتَقِدُونَ وَيَعْقُدُونَ عَلَيْهِ الْقُبَابِ، اس پر قبے لگایا جاتا ہے، گنبد بنایا جاتا ہے۔ وَنَهَى عَنْ تَجْسِيسِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ كما روى مسلم فی صحیحہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو لیپا پوتی کرنے سے منع کیا ہے۔ تجسیس مطلب یہ ہوا کہ قبر جب بنایا جائے تو تھوڑا سیمنٹ لگا کر اس کو چکنا کر کے، پلین کر کے، پلسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبر پر کے اوپر ہلکا پھلکا پانی ڈال دے تاکہ مٹی اڑ نہ جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اب شروع کر دیا ایک دم سے کرنی لے کر کے، ایک دم مست ایک دم چکنا کرنا شروع کر دیا آدمی، ہاں اس میں لال رنگ ڈال دیا، پھر کالا رنگ ڈال دیا، آج کل تو ڈائریکٹ سیمنٹ لگا دے رہا ہے آدمی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبر وان یقعد علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو لیپا پوتی کرنے، قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ وان یبنى علیہ، اور قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا، قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے وہاں ونہا عن الکتابۃ علیہا کما روا ابو داود فی سننہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تختی اور بورڈ لگانے سے منع کیا ہے، لکھنے سے، بورڈ لگانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن تجسیس القبور وان یکتب علیہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو لیپا پوتی کرنے اور اس پر تختی لگانے سے منع کیا، نام لکھنے سے منع کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سی قبر کس کی ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی تو الحاج سب سے پہلے لکھیں گے، حضرت، جناب، فلاں صاحب، ایکس کونسلر، چاہے فلاں وارڈ ہے نا، بورڈ لگا دیا، حجن، نہیں فلاں لیڈی ہے تو حجن ہے نا، یہ سب کر کے اس کا نام، اس کا باپ کا نام، اس کا پورا پردادا کا نام لکھ کر کے پورا اتنا بڑا کہ سمجھ لیو زندگی میں اتنا بڑا اس نے سلیٹ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا ہوگا جتنا بڑا تختی وہ قبروں میں لگا رہا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ قال الترمذی حدیث حسن صحیح، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہؤلاء يتخذون علیہ الالواح ویکتبون علیہا القرآن وغیرہ، آیت الکرسی کا بورڈ بھی لگاتے ہیں لوگ قبروں پر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل کوئی بھی چیز کامن بات کہا کہ اس میں کچھ لکھو مت، اب آیت الکرسی لکھ کے لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو جنازہ جب لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو چادر ڈالتے ہیں اس میں بھی آیت الکرسی لکھا ہوا رہتا ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے سامنے آتے ہوئے اٹھا کر بٹوا لے جاؤ، اس کو رکھ کے آؤ، سادہ نارمل کپڑا لے کر کے آؤ، آیت الکرسی لکھ کے، زندگی میں یاد کیا کہ نہیں یاد کیا پتہ نہیں، پڑھا کہ نہیں پڑھا نہیں معلوم، اس میں آیت الکرسی لکھا ہوا ہے، اس کو لپیٹ کر کے اس کو اس میں لے کے جا رہا ہے، بیوقوفی کہیں کا۔ وَنَهَا أَن يُزَادُ عَلَيْهَا غَيْرَ تُرَابِهَا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مٹی کے علاوہ دیگر چیزوں کو استعمال کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ صرف مٹی لگاؤ، چونا، اینٹ، یہ سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ کما روا ابو داؤد عن جابر ایضا، جس طرح کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر او یکتب علیہا او یزاد علیہ، کہ اس پر تجسیس، لیپا پوتی کرنے، بورڈ لگانے اور اس پر مٹی کے علاوہ دیگر چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ وہؤلاء یزیدون علیہ الاجر والجس والاحجار، آجر لوگ مٹی، کنکڑ، پتھر سب کچھ لگا کر کے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ قال ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کانوا یکرہون الاجر علی قبورہم، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ اس قسم کی چیزوں کو قبروں پر لگانے سے ناپسند کیا کرتے تھے، کراہیت محسوس کرتے تھے۔ تو آج اگر آدمی قبرستان چلا جائے تو سنت کے مطابق کتنی قبریں نظر آئیں گی؟ گنے چنے قبریں ایسی ہوں گی جو سنت کے مطابق نظر آئیں گی، ورنہ اس میں تو دنیا بھر کی چیزیں لوگ لگا دی ہیں۔ ابھی وہ تو نیا نیا شروع ہوا چوچلا، کیا ہے، قبر کے اندر زمزم ڈالیں گے، دیکھیں نا قبر میں زمزم ڈالتے ہوئے، یعنی زمزم پینے کی چیز ہے، قبر میں ڈالنے کی نہیں ہے۔ اب وہ قبر میں زمزم ڈال رہا ہے کوئی، پھر کیا کہتے ہیں اس کو لٹانے کے بعد مٹی وٹی ڈالنے کے بعد پھر اوپر سے پھول لگا رہا ہے، پھر اگربتی لگا رہا ہے، سب چلے جا رہا ہے، وہ وہاں کچھ دیر تک آدمی بیٹھا رہ رہا ہے، پھر ہر ایک ڈیلی آ رہا ہے، پھر 2 دن بعد، پھر 4 دن بعد، پھر 6 دن بعد آ رہا ہے، پھول چڑھا رہا ہے، چادر چڑھا رہا ہے، پھر لاسٹ میں جمعہ نہیں تو عید کے دن جا کر کے ایک دم مست دکھا رہا ہے کہ دیکھو ابا کتنا خوبصورت کپڑا پہن کے آیا ہوں، عید میں اچھا لگا نا کپڑا، یہ سب کر رہا آدمی لگا ہوا ہے قبروں پر جا کر کے شریعت کی مخالفت۔ یہ تو نارمل قبریں ہیں، مزاروں پر تو مت پوچھیے کیا سے کیا نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک مزار دیکھا ہوں، صرف ایک مزار، بہت پہلے کوئی رہا ہوں گا اس وقت 14 سال کا یا 15 سال کا، تو ایک صاحب بولے ہمارے یہاں ایک مزار ہے 18 فٹ لمبی ہے۔ میں نے کہا نارمل آدمی کی ہائٹ 5.5 فٹ ہے، 6 فٹ پورے ہندوستان میں 6 فٹ کے تو 20% آدمی بھی نہیں ہوں گے، 7 فٹ تو چھوڑ ہی دیجیے، ایک کا دکا پورے ہندوستان میں ملے گا۔ 18 فٹ لمبی قبر، پورا پیتل کا بنا ہوا ہے، پورا پیتل کا بنا ہوا ہے، یہ حال ہے۔ پھر مزار کا جو گیٹ ہوگا وہ چھوٹا بنائیں گے تاکہ آدمی کو جھک کر جانا پڑے اس کے اندر نا۔ تو یہ حالات ہیں، لوگ مزاروں کی کمائی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور لوگ مزار پر جا کے جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ایک دم دھڑلے سے اس کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ 3-4 آدمی ہے جیسے فاروق رضوی ہے، احمد نقشبندی ہے، ہاشمی میاں ہے، یہ لوگ تو ایک دم کھلے عام قبروں کی تجارت کو پروموٹ کر رہے ہیں، قبروں پر جانے کو۔ اب تو بہت سارے لوگ چپکے جاتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، دیوبندیوں کے یہاں بہت سارے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، لیکن بریلویوں کے وہاں بھی آج کل یہ چیز تھوڑا کم ہوا ہے کہ بولتے نہیں ہیں، کھلے عام نہیں بولتے ہیں کہ مزار پہ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے لیکن مزار والے سے نہیں مانگنا چاہیے ایسا بولتے ہیں۔ لیکن وہ 2-4 ٹھو ہیں کہ کھلے عام لوگوں کو مزار کو چومو، مزار کو سجدہ کرو، مزار والے سے مانو اور اس کی کرامت دنیا بھر کی چیزیں عام ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔